ریسرچر، ایجوکیشنلسٹ، انٹرپرینور اینڈ آرٹسٹ، 16,000 سے زائد لیکچرز، 8,000 سے زائد ورکشاپس، 52 سے زائد کتابوں کے مصنف، 7 سے زائد نئے مضامین بنائے، 7 سے زائد انداز کی تھراپیز، کئی طرح کی کامیاب کنسلٹنسی۔ یہ تعارف ہے فادر آف ٹائم ٹپالوجی صغیر احمد صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی ہم نے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو تنہا عبادت کے لائق ہے، معذرت، آپ اور میں اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی اور رسول ہیں۔ آپ اور میں اس چیز پہ بھی کمیٹیڈ ہیں کہ علم کا ماخذ قرآن مجید اور اس تک پہنچنے کا راستہ میرے نبی کی سنت۔ آج جو بات میں کرنے جا رہا ہوں یہ کافی عرصے سے میں اپنے لیکچر میں بول چکا ہوں، لیکن وہ اتنے ڈھکے چھپے لفظوں میں ہوتا ہے کہ لوگوں کو پھر بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو میں نے کہا آج بہت ہی اوپن بول دیا جائے، برا لگے معذرت۔ حالانکہ جتنے بھی ایسے مرد و حضرات ہیں جن کے بچے اب جوان ہو گئے، انہیں میری بات بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آ رہی ہے۔ ہاں، جو نوجوان طبقہ ہے وہ ابھی نوجوانی کے نشے میں ہے، اسے نہیں سمجھ میں آ رہی۔ کہتا ہے کہ آج سے 14-15 سال پہلے ایک بابا جی میرے پاس آئے، یعنی میرے پاس سے مراد یہ ہے کہ گھر پر آئے ہوئے تھے، اب وہ بھی ناشتہ کر رہے تھے، تو میں ان کے پاس بیٹھ گیا۔ باتیں شروع ہوئی تو انہوں نے اپنی پوتی کے رشتے کے لیے مجھے بولا کہ کوئی ہو تو بتائیے گا۔ میں نے کہا اچھا کیا ایجوکیشن وغیرہ ہے؟ تو انہوں نے جو ان کی خصوصیات گنوائیں وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی۔ میں نے ان سے ایجوکیشن پوچھی تو اس سے میں ان کا پرسنالٹی انالائسس کرنے کے لیے اگلے سوالات میں نے بھی کرنے تھے۔ انہوں نے کہا صغیر بیٹا کیا بتاؤں، گوری چٹی، انگریزوں کی طرح گولڈن بال، پانی پیے تو جسم میں جاتے ہوئے نظر آئے۔ میں نے کہا یار یہ جسم کے خط و خال تو وہ لوگ جا کے دیکھیں گے، وہ عورتیں جا کے دیکھیں گی جنہوں نے اپنے بیٹے کے شادی کرنی ہوگی، یہ کیا میرے سامنے ایسی باتیں لے کے بیٹھ گئے؟ تو بعد میں نے جب ابو کے ساتھ ذکر کیا تو ابو نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ جسموں سے شادی کرتے ہیں اور کرواتے ہیں اور کہتے ہیں یہی رسوا ہوتے ہیں۔ اب وہ بات میرے دماغ میں پھنس گئی۔ تو اکثر و بیشتر جب میں دیکھا کرتا تھا کہ ناکام ہوتے ہوئے رشتے تو اس میں اکثر و بیشتر عشقیہ ہوتے تھے، لیکن پھر قصہ بڑھنا شروع ہوا اور جو ارینج میرجز تھیں وہ بھی ہونا شروع ہوئیں، تو میں نے اس کو غور و فکر کرنا شروع کیا۔ تو آپ اب دیکھیے گا جو باتیں میں آج کے دور کے آپ کو بتا، یہ تو بات میں نے آپ کو 12-14 سال پرانی بتائی تھی۔ آج کے دور میں یہ ہوا کہ اگر کبھی کسی لڑکی سے میری اس موضوع پہ بات ہوئی کہ اور وہ آلریڈی میری کنسلٹنسی میں نہ ہو، یہ جو کنسلٹنسی میں رہ چکے ہوں وہ تو الحمدللہ مینٹور جو مجھے پراپر مینٹور مانتے ہیں وہ تو اپنے اندر وہ ساری تبدیلیاں کر چکے ہوتے ہیں کہ جو ہم سمجھتے ہیں کہ پرسنالٹی میں ہونی چاہیے۔ میں اس سے کہوں کہ یار آپ کیا سمجھتے ہو کہ آپ کی کیا خصوصیات ہیں؟ آپ ہمارا فیس دیکھیں، فلمی ایکٹروں سے ایسا فیس ہے ہمارا۔ آپ ہمارے چیسٹ دیکھیں، ہمارے چیسٹ اور بٹ ریشوز دیکھیں، ہماری ہائٹ دیکھیں، یعنی کہ اس نے ٹوٹل محنت کس پہ کی ہوئی ہوتی ہے؟ جسم پہ محنت کی ہوئی ہوتی ہے، جم جانا، انجیکشن لگوانے، جو بھی ایسی چیزیں جس سے جسم بن سکتا ہے، کیونکہ اس نے شادی جسم سے کروانی ہے، اس نے اپنی روح سے نہیں کروانی۔ اسی وجہ سے اس جسم سے جب مزہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ ٹیشو پیپر کی طرح پھینک کے دوسرے جسم کی طرف چلا جاتا ہے، اس لیے اس نے تو آپ کے جسم سے کی ہوئی تھی۔ اسی طرح جب لڑکوں سے میری بات چیت ہوتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں اتنا تو میں کماتا ہوں۔ میں نے کہا یار آپ دیکھو آپ کے اخلاق کتنا گھٹیا ہے، آپ کی مثالیں دیکھو، آپ کی گالی سے بات شروع ہوتی ہے اور بے حیائی پہ آپ کی بات ختم ہوتی ہے۔ تو کیا ہوا؟ یہ تو سارے کرتے ہیں، یہ تو مردانگی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی بیٹیاں گھر میں جوان ہو رہی ہوتی ہیں اور وہ ماں بہن کی گالیاں دے رہی ہوتی ہیں۔ میرے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں جنہوں نے اتنی گندی گندی گالیاں دی کہ ان کی 7 سال کی بچی مجھے بتا رہی تھی
کہ پاپا کل نا ماما کو یہ کہہ رہے تھے. وہ اتنا گندا لفظ ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. تو آج کا جو گولڈن پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ خدا را جسموں پہ اتنی محنت نہ کریں، کردار پہ کریں، اخلاق بنائیں، پرسنالٹی بنائیں، چوائس آف ورڈز اس کو اچھے دیں، اس کو مثالیں اچھے دیں، اس کے دماغ میں اچھی چیزیں ڈالیں، چاہے وہ لڑکا ہو آپ کا یا لڑکی ہو. پھر اسی طرح سے آپ اگر اپنی لڑکی کے لیے کوئی لڑکا تلاش کر رہے ہو یا کوئی لڑکا اپنے لیے لڑکی تلاش کر رہا ہو تو وہ یہ چیزیں دیکھیں. صرف جسموں کے چکروں میں جو آپ لگ گئے ہیں وہ پھر یہی حال ہو رہا ہے کہ کسی نے 2 بچوں کو انگلیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں اور کیا ہوتا ہے ڈائیورس ہوئی ہوئی ہوتی ہے. کسی نے 3 بچوں کو انگلیاں لگائی ہوئی ہوتی ہیں، کسی نے 1 بچے کو انگلی لگائی ہوئی ہوتی ہے. اس بچوں کو جب میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں کاش ان کے ماں باپ لوگوں نے کرداروں پہ محنت کی ہوئی ہوتی تو آج یہ بیچارے اس طرح سے خوار نہ ہو رہے ہوتے. دیکھیں پھر آپ ان بچوں پہ محنت کر ہی نہیں سکتے جتنا کر لیں، لیکن اتنا بڑا یہ انسیڈنٹ ہوتا ہے کہ اس کے بعد آدھا سائیکو تو وہ لڑکی ہیں لڑکا تو ہو ہی چکے ہوتے ہیں. تو بہرحال آج کی گولڈن بات کو میں اتنا ہی رکھتا ہوں کہ آج سے اگر آپ ماں باپ ہیں تو آپ نے بچوں کے کرداروں پہ محنت کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے آپ کو اپنے اس پہ کرنی ہے. آپ جب تک خود رول ماڈل نہیں بنو گے آپ کے بچے جو ہیں آپ کی باتوں آپ کی نصیحتوں کو ویلیو نہیں دیں گے. اپنی باتوں میں وزن ڈالنے کے لیے دوسرے کی مثال نہ دیں، اپنی مثال دیں. میرا خیال سے میں اپنی بات پہنچانے میں کامیاب ہو گیا. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. طالب دعا محتاج دعا. السلام علیکم.